بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں، آپ کے دل پر کوئی بوجھ سا رہتا ہے، تو غور سے سنیے گا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جسم میں نہیں بلکہ دل اور دماغ میں پلتی ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں انسان بظاہر ہنستا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے، مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہوتا ہے، بکھر رہا ہوتا ہے، اور اس بیماری کا نام ہے حد سے زیادہ سوچنا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان ایک ہی بات کو بار بار سوچتا رہتا ہے، جو ہو چکا ہو اس پر بھی، اور جو ابھی ہوا ہی نہیں اس پر بھی، اور دل میں سوال ابھرتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو، اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر لوگوں نے مجھے غلط سمجھ لیا تو۔ یہ سوچیں صرف دماغ کو نہیں تھکاتی، یہ آہستہ آہستہ اللہ پر بھروسے کو بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ یہ کیفیت انسان کو رفتہ رفتہ ذہنی تھکن، بے چینی، اداسی اور بعض اوقات نا امیدی تک لے جاتی ہے۔ نیند متاثر ہو جاتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، گھر والوں کے ساتھ لہجہ بدل جاتا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد ڈگمگانے لگتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہمیں صرف مسئلہ نہیں بتاتا، بلکہ اس کے ساتھ حل، حکمت اور صحیح زاویہ نظر بھی عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں وقت کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، تاکہ تم گزرے ہوئے پر حد سے زیادہ غم نہ کرو، اور جو مل جائے اور اس پر اتراؤ نہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ماضی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، مستقبل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، حال وہ امانت ہے جس پر آپ کو اختیار ہے۔ اس لیے جو لمحہ اللہ نے دیا ہے اسی میں جیو۔ اور ذرا غور کیجئے، اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو کیا آپ بار بار اسی میں اپنا چہرہ دیکھتے رہیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ آئینہ اب حقیقت نہیں دکھا سکتا۔ بالکل اسی طرح ماضی ایک ٹوٹا ہوا آئینہ ہے، اس میں بار بار جھانکنے سے سچ نہیں، صرف تکلیف نظر آتی ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ ماضی میں قید رہو، مگر اللہ چاہتے ہیں کہ آپ توبہ کریں، سبق سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ زیادہ سوچنے کا ایک طاقتور علاج ہے، اور وہ ہے شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7، اگر آپ شکر کرو گے تو میں آپ کو اور عطا کروں گا۔ ہم اس لیے پریشان رہتے ہیں کیونکہ ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ سکون اس میں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ذرا خود سے چند سوال تو کیجئے، کیا آج آپ محفوظ ہیں؟ کیا آپ کا جسم کام کر رہا ہے؟ کیا آپ سانس لے سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں؟ کیا آج یا آج کے بعد آپ کو کھانا مل جائے گا؟ اگر ان سب کا جواب ہاں ہے تو اللہ کی قسم آپ بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے آپ کو اس کا احساس ہو یا نہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ امن میں ہو، صحت مند ہو اور اس دن کا کھانا میسر ہو، تو گویا پوری دنیا اسے مل گئی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ہم اس لیے زیادہ سوچتے ہیں کیونکہ ہم ہر انجام خود سے طے کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق آیت نمبر 3، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔
توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں ہوتا، بلکہ پوری کوشش کے بعد دل اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیجئے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، راستہ بند، حالات ناممکن، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ الشورى آیت نمبر 62، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ توکل تھا اور اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، خشک زمین پر کشتی بنا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، عقل انکار کر رہی ہے، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے سوال نہیں کیے، بس اللہ کے حکم پر بھروسہ کیا اور وہی کشتی نجات کا ذریعہ بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہارے لیے نہیں تھی، اور جو تمہیں ملی ہے وہ تم سے بچ نہیں سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر کہنے سے بچو کیونکہ یہ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالے اور کہے اگر سب برباد ہو گیا تو فوراً دل سے کہیں اللہ میرے لیے کافی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جو آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ تک پہنچ کر رہے گا، اور جو آپ سے گزر گیا وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ سنبھالنے، نکھارنے اور بلند کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ بس اتنا کہیے اور دل کو سکون دیجیے، اللہ کا فیصلہ تھا، وہی کرتا ہے جو بہتر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں حد سے زیادہ سوچنے سے بچائے، دلوں کو توکل سے بھر دے اور ایسا ایمان عطا فرمائے جو ہمیں ہر حال میں سکون دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔